اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم ولا أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ مسائل فقہ میں گفتگو واجبات نماز میں تھی، اور پچھلی مرتبہ آپ کی خدمت میں واجبات نماز میں سے جو پہلا واجب ہے، جو رکن میں سے ہے، یعنی نیت، اس کا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ نیت کا ایک آخری مسئلہ جو رہ گیا تھا وہ آپ کی خدمت میں آج بیان کروں، اور پھر آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں جو نیت کر رہا ہے اس میں خدا کے علاوہ غیر خدا کی نیت کرے، چاہے پوری نماز غیر خدا کی نیت سے انجام دی جائے، چاہے نماز کا کچھ حصہ غیر خدا کی نیت سے انجام دیا جائے، تو وہ نماز باطل ہے۔ لہذا فرق نہیں پڑتا وہ کچھ حصہ کہ جس میں غیر خدا کا بھی قصد کیا گیا ہے خدا کے علاوہ، وہ واجب حصہ ہو نماز کا، مثلا رکوع، مثلا سجدہ، مثلا قراءت، یا وہ نماز کا کوئی مستحب حصہ ہو جیسے قنوت، اگر غیر خدا کے قصد سے انجام دیا گیا ہے تو نماز باطل ہے۔ البتہ آغا سیستانی نے ایک تھوڑی سی تعبیر ان کی مختلف ہے، اور تھوڑی سی نسبتاً ٹیکنیکل ٹائپ کی بات انہوں نے کی ہے، جس کو سمجھنا تھوڑا بعض اوقات مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے جس طرح تعبیر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو پوری نماز میں غیر خدا کا قصد کیا گیا ہے تو نماز باطل ہے ہی ہے، اور اگر نماز کے کچھ حصے میں غیر خدا کا قصد کیا گیا ہو، اگر وہ قصد تو آپ نے کچھ حصے میں کیا ہے، منتہا صورتحال ایسی ہے کہ نسبت دی جا رہی ہے نماز کی طرف، اگرچہ رکوع بالفرض آپ نے جو ہے غیر خدا کی نیت سے انجام دیا ہے، لیکن نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے رکوع میں غیر خدا کا قصد کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نماز کے جو مشتمل بے رکوع ہے اس نماز میں آپ نے غیر خدا کا قصد کیا ہے کہ جس کے اندر ایسا رکوع ہے، یعنی نسبت عرفی طور پر بخصوص رکوع کی طرف نہیں دی جا رہی بلکہ پوری نماز کی طرف دی جا رہی ہے۔ اب میں مثال دوں اب تاکہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ مثلا فرض کریں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی حصہ ایسا حصہ ہوتا ہے کہ جس کو کہیں انتہائی بنیادی اور اساسی حصہ، کہ بعض اوقات پورے انسان کو اسی حصے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگرچہ بات اس ایک پارٹ کی ہے، لیکن جب پارٹ بات کی جاتی ہے تو سمجھا پورا جاتا ہے۔ جیسے عربی زبان میں رقبہ کہتے ہیں گردن کو، آپ نے رمضان کے دعاؤں میں اکثر یہ لفظ پڑھا ہوگا کہ آتق رقبتی من النار، خدایا میری گردن کو آزاد کر دے آگ سے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے میری گردن کو تو اس سے مراد صرف واقعی یہ حصہ ہے جتنا آپ کا پارٹ ہے کہ خدایا میری گردن کو آزاد کر دے آگ سے، یعنی یہ اتنا حصہ آزاد کر دے، باقی چاہے جلتا رہے آگ میں، یہ مراد ہوتی ہے۔ مراد ہوتی ہے کہ پورے کا پورا انسان اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، مگر اپنی بات میں اپنے آپ کو نہیں لے کر آتا، اپنے ایک ایسے پارٹ کو لے کر آتا ہے جس کے اوپر آپ کی جان، آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ آپ کا گردن ہے تو ہے، ورنہ کہا جاتا ہے گردن اڑا دو۔ گردن ہے تو آپ ہیں، گردن نہیں ہے تو آپ نہیں ہیں۔
وہ اتنا اہم حصہ ہوتا ہے جس کو کہیں جان ہے پوری آپ کے وجود کی، کہ اگر وہ حصہ ہے تو آپ ہیں اور وہ حصہ نہیں ہے تو آپ نہیں ہیں. تو بعض اوقات کہا وہ جاتا ہے لیکن مراد کیا ہوتی ہے؟ پورا، نہ بالخصوص ہوئی چیز. اب فرض کریں نماز میں بھی کوئی مثلا سجدہ، تو یہ روح نماز ہے، اگر آپ سجدے میں کریں تو با ان کے کر رہی ہیں ریاکاری سجدے میں، یا غیر خدا کو شریک کر رہی ہیں سجدے میں، لیکن نہیں کہا جا رہا کہ سجدہ آپ کا جو ہے وہ مشتمل بر ریاکاری یا غیر خدا ہے، قصد غیر خدائی ہے. یعنی با ان کے کیا سجدے میں ہے لیکن نسبت بھی پوری کی طرف دی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نماز جو ہے وہ ریاکاری سے پڑھی ہے، با ان کے آپ نے پوری نماز میں ریاکاری نہیں. اگر ایسی صورتحال ہے تب تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ بھلے اگر جز میں قصد کیا گیا ہے غیر خدا کا تو پوری نماز باطل ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، مثلا قنوت، تو قنوت میں اگر آپ ریاکاری کریں یا غیر خدا کا قصد رکھیں تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے پوری نماز ہی مثلا غیر خدا کے لیے انجام دیے. تو اس صورت میں اگر نماز اس صورت میں باطل ہوگی، نہیں جز میں، کہ جس جز میں غیر خدا کا قصد کرنا پوری نماز کی طرف صلاحیت نہ کرتا ہو، اس میں اس ریاکاری سے یا غیر خدائی قصد سے اس صورت میں نماز باطل ہوگی کہ جب یا تو اگر اس کو ریپیٹ کریں تو اس کی ریپیٹیشن کی نتیجے میں وہ نماز باطل ہوتی ہے، یعنی ایسی زیادتی لازم آتی ہو کہ جس زیادتی کا نتیجہ نماز کا باطل ہونا ہے. مثلا رکوع فرض کریں کہ رکوع میں اگر آپ قصد کریں غیر خدا کا تو پوری نماز کی طرف نسبت نہ دی جاتی ہو. آپ نے رکوع میں غیر خدا کا قصد کیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اگر اس کو آپ لو کرتے ہوئے آپ ایک دوسرا رکوع انجام دیں جس میں خالصتاً خدا کی نیت کریں تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ 2 رکوع بن جائیں گے اور 2 رکوع نماز کو باطل کر دیتے ہیں، تو پھر نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر فرض کریں جیسے قنوت کی مثال دی، اگر آپ اس قنوت کو لو کرتے ہوئے دوسرا قنوت پڑھ ڈالیں تو قنوت کے اضافے سے تو نماز باطل نہیں ہوتی، نتیجتاً اس صورت میں پھر اگر آپ ریپیٹ کر لیں تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ آغا سیستانی کا سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کی؟ نہیں آیا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دیکھو 4 لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، ذرا نماز کو اچھی لہن کے ساتھ الحمد سورہ اور لمبی لمبی آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی تاکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا نماز ہے، عرفانی نماز. خوب حضرت امیر المومنین بھی سورہ بقرہ نہیں پڑھتے تھے، یہ تو ماشاءاللہ ان کی چاہنے والی لگتی ہے، کوئی پکی پکی. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض دوسرے قصد جو ہیں انسان کے بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جماعت کے احکام میں آپ نے یا پڑھا ہوگا یا پڑھیں گی کہ جب جماعت پڑھا رہا ہو پیش نماز تو اس کے لیے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو سب سے کمزور انسان ہے نماز میں شریک ہونے والا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت پڑھائے، نہ یہ کہ لمبے لمبے سورے اور لمبے لمبے رکوع انجام دے تاکہ اس کمزور کو بھی جماعت مل جائے، یہ نہ وہ تو جماعت اس کی پوری ہو جائے وہ نیچے گرا ہوا ہو. اب میری مشکل بھی یہی ہے کہ کیونکہ پوری کلاس ہے اور پوری کلاس کو لے کے چلنا، اگر کسی ایک نے بھی منڈی ہلا دی نام ہے تو میں تو اٹک جاتا ہوں، اس لیے کہ بالآخر اس کو بھی سمجھ میں تو آنا چاہیے، لہٰذا میں مجبور ہوں اس لیے تکرار کرنے پہ کیونکہ ایک آدھ منڈی ہلی ہے نام ہے. عرض خدمت یہ ہے، میں دوبارہ سے عرض کرتا ہوں غور کریں ذرا اس مسئلے کے اوپر کہ اب تھوڑا شارٹلی میں کر رہا ہوں، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کہ دیکھیں بعض اوقات بعض پارٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اگرچہ آپ اس پارٹ کے اندر غیر خدا کو داخل کر رہی ہیں مگر وہ پارٹ اتنا اہم ہے یا اتنا ایسی خصوصیت کا حامل ہے کہ اگر اس پارٹ کے اندر آپ نے ریاکاری کر دی یا غیر خدا کو داخل کر دیا تو اگرچہ داخل ایک پارٹ میں کیا ہے مگر اس پارٹ میں داخل کرنے کے باوجود کہلاتا یہ ہے کہ آپ نے نماز ریاکاری سے پڑھی ہے. حتیٰ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ نماز ہے یعنی میں نے آپ الحمد ریاکاری سے پڑھا تو کہے گا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس پارٹ کے اندر جو آپ نے ریاکاری یا غیر خدا کا قصد کیا ہے وہ غیر خدا کا قصد سرایت کرتا ہے. جس طرح مثلا پانی میں آپ نے دیکھا مثلا فرض کرا کہ ایک قطرہ اگر سپنج پہ گرے تو یا تھوڑا سا پانی گرے ایک سائڈ پہ گرے تو وہ سرایت بعض ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ ڈالا تو یہیں پہ پڑا رہے گا،
بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پانی ڈالا ہے تو وہ جذب ہوتا ہے اور سرایت کر کے پھیل جاتا ہے. سرایت کرنا ہے نہیں پھیل جانا. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر ریاکاری اس طریقے سے ہے کہ اگرچہ ایک پارٹ میں ہوئی ہے مگر وہ پھیلتی ہے, درست انگلی پکڑاؤ تو سر پہ چڑھ جانے والی ہو, ایسی ریاکاری ہو جو پھیلنے والی ہو اور پھیلتے پھیلتے پورے عمل کو اپنے اندر شامل کر لے اور کہلائے کہ آپ نے پورا عمل ہی ریاکاری غیر خدا کے قصد سے انجام دیا ہے, تو اس صورت میں تو نماز باطل ہو جائے گی, چاہے پارٹ ہی میں کیوں نہ آپ نے غیر خدا کا قصد داخل کیا ہو. لیکن اگر غیر خدا کا قصد جو داخل ہوا ہے وہ پارٹ میں تو ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ وہ پارٹ ایسا ہے کہ اس پارٹ کی وجہ سے پوری نماز کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ نے غیر خدا کے لیے انجام دیے, صرف اسی پارٹ کی طرف نسبت دی جا رہی. مثلا قنوت آپ کا غیر خدائی تھا, مثلا فرض کریں کہ جو سورہ آپ نے پڑھا وہ غیر خدائی پڑھا مثلا, تو نسبت کل نماز کی طرف نہیں دی جا رہی بلکہ خاص اسی پارٹ ہی کی طرف نسبت, یعنی عرف یہی سمجھتا ہے کہ آپ نے وہ غیر خدائی قصد جو کیا ہے وہ اسی خاص پرٹیکولر چیز میں کیا ہے, سرایت نہیں کرتا, وہ قصد آپ کا سرایت نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں نماز اس صورت میں صرف باطل ہوگی کہ اگر اس چیز کو خدائی قصد کے ساتھ اگر ریپیٹ کرے تو ایسی زیادتی لازم آتی ہو کہ جس زیادتی کی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہو. یعنی اگر یہ غیر خدائی نہ بھی ہوتا اور زیادتی ہو جاتی تو نماز باطل ہو جاتی ہے آپ کی. کہ اس کی سب سے روشن اور واضح مثال وہی 2 رکوع کی ہے. مثلا آپ نے رکوع میں غیر خدائی قصد کیا اور یہ غیر خدائی قصد آپ کا ایسا ہے کہ جو رکوع ہی کی حد تک ہے, سرایت نہیں کرتا. اب آپ کی نماز صحیح ہے یا باطل اس غیر خدائی قصد سے؟ کہتے ہیں اگر آپ رکوع کو ریپیٹ کریں تو کیا صورتحال بنے گی؟ اگر رکوع کو آپ ریپیٹ کریں تو 2 رکوع ہو جائیں گے اور 2 رکوع سے نماز باطل ہو جاتی ہے, تو پھر اس صورت میں بھی نماز باطل ہے. لیکن اگر آپ کا غیر خدائی قصد رکوع میں نہیں تھا, مثلا قنوت میں تھا, اور اگر قنوت کو یا سورے میں تھا, اگر سورے میں کوئی تکرار آپ کر لیں تو نماز باطل نہیں ہوتی. لہذا اگر قنوت یا سورے کے اندر یا ان جیسی چیزوں میں غیر خدائی قصد تھا کہ جن کی ریپیٹیشن سے نماز باطل نہیں ہوتی, تو فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں آپ کی نماز صحیح رہے گی. صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس حصے کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں اور آپ کی نماز صحیح رہے گی. یہ آغا سیستانی نے فرمایا, لیکن آغا خوئی و امام خمینی نے ایسی کوئی تفصیل نہیں دی. وہ کہتے ہیں کہ چاہے جز میں کرے چاہے کل میں کرے, سرایت کرے سرایت نہ کرے, ہر حال میں اگر چاہے جز میں بھی اس نے غیر خدائی قصد کر لیا تو غیر خدائی قصد نماز کو باطل کر دے گا. یہ ایک مطلب. دوسرا مسئلہ یہ ہے آج کا کہ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھ رہا ہے قربتاً اللہ, یعنی نماز کے اندر اس کی کسی قسم کا کوئی غیر خدائی قصد نہیں ہے, لیکن غیر خدائی قصد مثلا بعض دوسری چیزوں میں, مثلا اول وقت نماز پڑھ رہا ہے غیر خدائی قصد سے, نماز خدائی پڑھ رہا ہے اول وقت غیر خدائی ہے, نماز خدائی پڑھ رہا ہے لیکن جگہ جو چوز کر رہا ہے مثلا مسجد غیر خدائی ہے, اس میں خدا کا قصد نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ان صورتوں میں بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی. انہوں نے فرمایا کہ اگر نماز تو خدا کی خاطر پڑھے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی خاص جگہ پہ جیسے مسجد میں یا کسی خاص وقت میں جیسے اول وقت یا کسی خاص انداز سے جیسے جماعت سے, یعنی جماعت میں پڑھنے سے, مسجد میں پڑھنے سے, اول وقت پڑھنے میں, اس کا قصد یہ ہو کہ لوگ دیکھیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے ان خصوصیات کا سہارا لیا جا رہا ہے. لیکن جب وہ اس مسجد میں لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنچ گیا تو جب نماز پڑھنے جا رہے تو نماز خالصتاً لوجہ اللہ الکریم اور خدا کی خاطر پڑھ رہا ہے. منتہا مسجد میں کیوں ہے؟ تاکہ لوگ دیکھیں کہ کہیں کہ یار یہ تو مسجد والا آدمی ہے, بھائی اہل مسجد ہے. کیونکہ ایک مسئلہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو اور مسجد میں بغیر عذر کے نماز پڑھنے نہ پہنچے تو, جماعت میں نہ پہنچے تو نہ اس کو لڑکی دو نہ اس سے لڑکی لو, تو اس کو لڑکی تو چاہیے
لہٰذا شادی کرنا چاہتا ہے، وہ مسجد میں اس نے جا کے اس نے کہا یہ نہ میرے پڑوسی مجھے لڑکی نہ دیں، تو مسجد میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ منتہا نماز جو مسجد میں پڑھ رہا ہے وہ دکھاوے کی خاطر پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں اہل مسجد ہوں، تو کہتے ہیں یہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ بولو نماز خدائی ہے لیکن مسجد خدائی نہیں ہے، اس لیے نماز باطل ہے۔ یا اول وقت یہ، اسی طرح جماعت وغیرہ، کوئی بھی خصوصیات جو اضافی خصوصیات ہیں جن کا نماز کی اپنی وجود سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ مسجد میں اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز ہو ہی نہیں سکتی، نماز کا حصہ نہیں ہے، اضافی خصوصیات ہیں، ان میں بھی اگر کوئی شخص ریاکاری کرے تو اس کی نماز باطل ہے۔ البتہ مستحب جز میں آغائے خوئی کی احتیاط واجب ہے، لیکن کوئی اتنا اثر نہیں ہے کیونکہ باقی فقہا کا تقریباً جو آغائے خمینی ہیں یا آغائے سیستانی ہیں یا ان کا بلاخر بعض کا فتویٰ ہے اور بعض کی احتیاط ہے مستحب جز کے اعتبار سے، لیکن اجازت کسی نے نہیں دی سوائے اس صورت میں کہ جو امام آغا سیستانی نے بیان کی، تو اس میں کیونکہ یہاں پر احتیاط واجب ہے آغا خوئی کی، تو ایک بینیفٹ مل سکتا ہے تھوڑا سا کہ اگر سرایت نہ کرتا ہو اور تکرار سے جو ہے وہ نماز باطل نہ ہوتی ہو تو اس مسئلے میں وہ آغا سیستانی کی طرف رجوع کر کے اپنی نماز کو بچا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی خاص اس کا اثر نہیں ہے۔ بس یہ تو آپ کا نیت کا مسئلہ ہو گیا اور یہ ہوگی نماز کی نیت۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ نماز اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ خدا کی خاطر انجام دیں، اس میں آپ کا قصد فقط اور فقط اور فقط خدا ہونا چاہیے۔ نماز میں کسی اور کو، نماز کے جتنی بھی عبادتیں ہیں، عبادتوں میں آپ خدا کے علاوہ کسی اور کو شامل کرنے کی کوشش نہ کریں، ویسے ہی عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ اور روایتوں میں بھی ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں بہترین شریک ہوں، لہذا اگر تم نے کسی اور کو میرے ساتھ شریک کیا تو میں سارا کچھ اسی کے حوالے کر دیتا ہوں کہ سب ادھر ہی اسی کو دے دو، اور جب اسی کو دے دیا تو قیامت کے دن اگر تم اجر کے لیے آؤ گے میرے پاس تو میں کہوں گا جس کے لیے انجام دی تھی اسی سے جا کے اس کا اجر دریافت کرو۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے خیالات آئیں اور کچھ باتیں یاد آئیں تو نماز باطل تو نہیں ہوتی، نہیں نماز باطل نہیں ہوتی، اور کیا کہتے ہیں خیالات کے آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب ظاہراً یہی ہے کہ جی ہاں۔ خوب، عرض خدمت یہ ہے کہ یہ پہلا واجبات نماز میں سے اور رکن تھا، یہ دوسرا واجبات نماز میں سے اور وہ بھی رکن ہے، وہ ہے تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام، آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں انسان مختلف موقعوں پر تکبیرات پڑھتا ہے۔ جب ابتدا کرتا ہے تو ایک تکبیر ہے، رکوع میں جاتا ہے جانے سے پہلے تکبیر ہے، اٹھنے کے بعد تکبیر ہے، سجدے میں جاتا ہے تکبیر کہتا ہے، یعنی جو اٹھنے کے بعد ہے، پھر سجدے سے اٹھتا ہے تکبیر کہتا ہے، پھر استغفار کے بعد دوبارہ تکبیر کہتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے۔ تو مختلف جگہوں پہ تکبیرات ہیں، اور نماز میں جتنی بھی تکبیریں ہیں صرف ایک تکبیر ہے جو واجب ہے اور باقی ساری تکبیرات مستحب ہیں۔ صرف پہلی تکبیر جو آپ نماز کی سٹارٹنگ میں انجام دیتی ہیں جسے تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے، یہ ایک واجب تکبیر ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی تکبیریں ہیں حتیٰ وہ آخری 3 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سب کے سب مستحبات ہیں۔ اور مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ انجام دیں تو ثواب اور انجام نہ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی آپ کی نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اگرچہ نماز کے ثواب پر اثر پڑے گا لیکن نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی نماز ان کے بغیر بھی صحیح ہے اپنی جگہ پر۔ ہاں ثواب کم ہو جائے گا اس نماز کی نسبت کے جس میں تکبیرات کو انجام دیا گیا ہو۔ تو پہلی تکبیر جو بالکل سٹارٹنگ کے موقع پر آپ تکبیر کہتی ہیں کہ جس سے آپ کی نماز شروع ہوتی ہے اس کو تکبیرۃ الاحرام کہا جاتا ہے، یہ واجب تکبیر ہے، اور نہ فقط یہ کہ واجب ہے بلکہ واجب رکنی میں سے ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص بغیر تکبیر کے بھول گیا تکبیر کہنا، الحمد سورہ رکوع سجود تشہد سلام تک آخر تک نماز پوری ہو گئی، نماز کے بعد یاد آیا میں نے تو تکبیر کہی نہیں تھی، تو اس کی یہ نماز باطل ہے، کیونکہ رکن کا مطلب ہی ہے کہ اگر بھولے سے بھی کم کر دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام میں فرماتے ہیں کہ صحیح عربی میں اور تسلسل کے ساتھ اس تکبیر کو انجام دینا چاہیے۔
تسلسل دو طرح سے ہے. دیکھیں تکبیرۃ الاحرام میں دو لفظ ہیں، اللہ اور اکبر. درست؟ دو کلمے ہیں، اللہ اور اکبر. دو اعتبار سے تسلسل ہونا چاہیے. ایک تو ان دونوں کلموں میں بھی تسلسل ہونا چاہیے. تسلسل یعنی پے در پے ہوں، بغیر فاصلے کے ہوں. یہ نہیں ہو کہ اللہ کہہ کے آپ کو کچھ کام یاد آ گیا، آپ سامنے پایا، اس کے بعد اکبر کہا آپ نے، تو 2 منٹ لگ گئے اللہ اور اکبر کے درمیان. درست؟ یہ باطل ہو جائے گی تکبیرات. بس ان دونوں کے درمیان بھی تسلسل ہونا چاہیے. ایک تسلسل یہاں پر چاہیے آپ کو کہ اللہ اور اکبر آپس میں متصل ہوں، یعنی ان کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو کہ یہ ایک لفظ ہی نہ بن پائے. درست؟ اور دوسرا جو تسلسل چاہیے خود اس کلمے کے الگ الگ الفاظ کے اندر، ان کو بھی نہ توڑ دیں. مثلا اللہ کے اللہ، درست؟ 3 ٹکڑے بنا دیں اس کے، اور ہر ٹکڑے میں اتنا فاصلہ ڈال دیں کہ یہ ایک کلمہ نہ بن پائے. یا اسی طرح اکبر 4 حصے ہیں اس کے، تو ان کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دیں کہ یہ کہا پھر کوئی کام یاد آ گیا، کام کر کے قبر مثلا. تو یہ جو بھی فاصلہ خلاصہ، ایک ان لفظوں کے درمیان، حروف کے درمیان فاصلہ، اور ایک آپ کو معلوم ہے اس نام گزاری کے اعتبار سے اس کو ایک کلمہ کہیں گے ہم، یا لفظ آپ کہتے ہیں اردو زبان میں، عربی میں کلمہ کہتے ہیں. یہ ایک دوسرا لفظ ہے یا ایک دوسرا کلمہ ہے. درست؟ اور ان کو الگ الگ آپ جو ہے حروف کہتے ہیں. حروف کے درمیان بھی تسلسل ہونا چاہیے اور کلمات کے درمیان بھی تسلسل ہونا چاہیے. آسان یہ ہے اس کا کہ الفاظ کے درمیان بھی تسلسل ہو اور حروف کے درمیان بھی تسلسل ہونا چاہیے. نہ حروف کے اندر کینچی ماریں اس طرح سے کہ یہ الگ الگ ہو جائیں، اور نہ ہی الفاظ کے اندر کینچی ماریں اس طرح سے کہ یہ ایک لفظ نہ بن سکے بلکہ 2 الگ الگ لفظ بن جائیں. تو حروف اور الفاظ دونوں میں تسلسل ہونا چاہیے اور ان کو صحیح عربی میں انجام دینا چاہیے. صحیح عربی سے مراد دیکھیں 2 چیزیں ہیں. اب بہرحال یہ ویسے تو اصل مسئلہ انشاءاللہ یہ قراءت کے جب ہم احکام پڑھیں گے وہاں آئے گا تفصیل سے، اور اصل جھگڑا وہاں پہ کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے. لیکن ایک جو جملہ میں ابھی صرف بولنا چاہ رہا ہوں، اس پہ باقی جو اس کی وضاحتیں وہ بعد میں، اور وہ یہ کہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. صحیح عربی ایک چیز ہے اور قراءت کے قوانین، تجوید کے قوانین یہ ایک دوسری چیز ہے. بعض لوگ ان کو مکس اپ کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ صحیح قراءت کے قوانین کے تحت پڑھیں گے نہیں تو عربی صحیح بنے گی ہی نہیں. لہذا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے. مثلا الحمدللہ، آیا الحمدو ہے یا الحمدو ہے؟ درست؟ کچھ اثرات آپ لوگوں کے اوپر بھی ہیں. خوب، آیا الحمدو غلط ہے؟ خوب، بعض لوگوں کا جو بہت زیادہ اس کے اندر ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، میں نے کہا نا کہ ان کے ذہن میں اصل میں مشکل یہ ہے کہ مکس اپ ہو گئی ہیں چیزیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر تجوید کے بغیر آپ نے پڑھا ہے تو وہ صحیح پڑھا ہی نہیں آپ نے، یعنی تجوید ہی کے ساتھ صحیح ہو سکتا ہے، بغیر تجوید کے پڑھا ہے تو وہ غلط ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ اس کے دلیل میں آپ کو بعد میں نے کہا نا کہ اصل مسئلہ یہ بعد میں آئے گا، جھگڑا بعد میں ہوگا، لیکن اس کی دلیل میں اسی وقت آپ کو دوں گا کہ جو میں نے یہ جملہ کہا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے کہ تجوید الگ چیز ہے اور صحیح عربی ہونا الگ چیز ہے. یہ بعد میں بتاؤں گا قراءت کے احکام میں. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ صحیح عربی ایک مطلب ہے اور صحیح عربی کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا یہ ایک دوسرا مطلب ہے. 2 الگ الگ چیپٹرز ہیں، 2 الگ الگ عنوان ہیں، 2 الگ الگ باب ہیں. درست؟ لہذا این ممکن ہے ایک شخص نے تجوید کا جو قراءت کے جو پیچ و خم ہیں کہ جو قاری حضرات جن کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کا خیال نہ بھی رکھا ہو، لیکن اس کی عربی غلط نہ ہو، تلفظ جو وہ کر رہا وہ صحیح عربی ہو.
لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ تجوید کے قواعد کا خیال نہ رکھا جائے، آپ الحمدو بھی پڑھیں اور وہ صحیح بھی ہو، اور ضروری ہے کہ آپ الحمدو ہی پڑھیں تو ہی صحیح ہو، درست؟ بس اللہ اکبر کے لیے شرط یہ شرط نہیں ہے کہ تجوید کے قواعد کے مطابق انجام دیا جائے، شرط یہ ہے کہ صحیح عربی میں انجام دیا جائے، درست؟ اور صحیح عربی کا معیار یہ ہے کہ اگر عربوں، میں نے کہا نا دیکھیں عربوں نہ قاریوں، پھر میں بار بار اس کے اوپر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ ایک معاشرے میں مشکل پھیلی ہوئی ہے، بہت وبا پھیلی ہوئی ہے باقاعدہ، اور ایک ہیں کچھ افراد کے جو ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ انفسائز کرتے ہیں اور الحمدو کو غلط سمجھتے ہیں اور الحمدو کو صحیح مانتے ہیں اور اس ٹائپ کی باتیں، تو کیونکہ ہیں اس لیے میں اتنا زیادہ زور دے رہا ہوں اس کے اوپر کہ الحمدو بھی صحیح ہے، اور صحت کا معیار یہ ہے کہ عربیوں کو کے سامنے اگر آپ پیش کریں تو کہیں گے صحیح ہے، نہ قاریوں کے سامنے اگر پیش کیا جائے تو وہ بھی تصدیق کرے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ ممکن ہے کہ قاری ایک بات کی تصدیق نہ کرے، مثلا جہاں پہ غنہ ہونا چاہیے آپ نے غنہ نہیں کیا، بعض حروف ایسے ہیں کچھ حروف کو ہی غنے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، تو آپ نے ادا نہیں کیا غنے کے ساتھ تو غلط ہو گیا۔ مثلا فرض کریں جب آپ درود بھیجتی ہیں تو محمد و آل محمد واو کے ساتھ جب ملاتی ہیں تو یہاں پہ ایک غنہ ہونا چاہیے، خو آپ نے غنہ نہیں کیا، غنہ یعنی ناک میں آواز گھمانا، خو آپ نے غنہ نہیں کیا، تو کیا یہ محمد و آل محمد غلط ہو گیا؟ وہ صحیح ہے اپنی جگہ پہ، صحیح ہے، آپ نے تجوید کا خیال نہیں رکھا لیکن خود تلفظ صحیح ہے آپ کا۔ لہٰذا جو چیز ہمیں نماز میں چاہیے وہ صحیح قراءت ہے، نہ یہ کہ تجوید والی قراءت، درست؟ بس اللہ اکبر کے لیے شرط یہ ہے کہ صحیح عربی میں انجام دیا جائے، لہذا اللہ اکبر اگر کوئی تلفظ کرتا ہے تو وہ صحیح تلفظ ہے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ جی میں کیا پڑھتا ہوں؟ جو بھی نکل جائے منہ سے۔ دیکھو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو آپ نے بعض چیزیں سیکھی ہوتی ہیں نا، سیکھنے کے بعد جب آپ کچھ عرصہ اسی پہ کام کرتی ہیں تو ایک عادی ہو جاتے ہیں آپ اس چیز کے، درست؟ عادی ہونے کے بعد اگر کوئی آپ سے روک کے پوچھے کہ جی یہاں پہ کون سا آپ نے قانون اپلائی کہ وہ آپ نے نہیں پتا، یاد نہیں ہے مجھے، لیکن اس عادت کے تحت آپ کا خود بخود جس کو کہنا ایک آٹو سسٹم ایجاد ہو جاتا ہے، پھر آٹومیٹکلی آپ کے تلفظات اسی طریقے سے نکلتے ہیں جیسے آپ نے اپنی پریکٹس کی ہوئی ہے۔ تو یوں سمجھے اب ہم آٹو والی منزلت پر آ چکے ہیں، کچھ قوانین پوچھیں تو کچھ یاد نہیں ہے، لیکن بالآخر جو سیکھے ہوئے ہیں اور جو پڑھے تھے اس وقت تو اس حساب سے چیک کروا لیا، ایک دفعہ دو دفعہ کتنی دفعہ چیک کرائیں گے آپ خود؟ ایک دو دفعہ جب آپ نے چیک کرا لیے بعض حضرات سے تو پھر آپ آزاد ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے۔ لہٰذا میں آپ کو عرض کروں، میں حج پہ بھی لوگوں کو کہتا ہوں جو حج پہ ہوتے ہیں میرے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ مجھے دیکھ کر آپ احکام پہ عمل مت کیجیے گا، جو کہہ رہا ہوں بس اس کی بات اس پہ سنیں، اس لیے کہ میرے پاس میرے ذہن میں 4 فقہا کے فتوے ہیں، ایک نے احتیاط واجب لگائی ہے، ایک نے نہیں لگائی ہے، ایک کا فتویٰ ہے، ایک گنجائش دیتا ہے، مجھے یاد ہے میں تو گنجائش سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، آپ کو یاد نہیں تو آپ کیسے اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ یا ہو سکتا ہے آپ کا فقی جو ہے فتویٰ دیتا ہے اجازت ہی نہ دیتا، اس کی احتیاط ہی نہ ہو، تو آپ میرے عمل کے اوپر عمل نہ کریں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق عمل کریں، تو یہی چیز آپ کے لیے بھی ہے کہ جو بتا رہا ہوں ان مسئلوں کے حساب سے عمل کریں، میں کیا کرتا ہوں اس کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے میں غلط کرتا ہوں، درست؟ عرض خدمت یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام، یہ دیکھیں یہ مسئلہ گزر چکا ہے، آپ لوگ مشکل یہ ہے کہ میں پیچھے بولتا جاتا ہوں، آگے بڑھتا رہتا ہوں اور آپ لوگ وہیں پیچھے کے پیچھے اٹکے رہتے ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام بھولے سے زیادہ ہو جائے، یہ جب واجبات رکنی اور غیر رکنی میں نے آپ کو سمجھایا تھا اس وقت میں نے بتایا تھا کہ مثلا اس کا کیا مسئلہ ہوگا، ویسے اب آئے گا بھی، لیکن یہ مسئلہ اس وقت بھی گزر چکا ہے، ابھی آئے گا بھی آج نہیں تو کل، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ نتیجتاً صحیح عربی کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلط تلفظ کیا آپ نے، غلط عربی ہے آپ کی، یا یہ ہے کہ آپ نے ترجمے پہ اکتفا کیا ہے، تو یہ کافی نہیں ہوگا، نہ ترجمہ کافی ہے۔ اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے کہ جی اللہ بڑا ہے، آپ کہیں جی اللہ بڑا ہے، وہ عربی جو عرب ہوگا وہ عربی میں تو اللہ اکبر ہی کہے گا نا، تو آپ اردو زبان ہے، آپ نے کہا جی اللہ بڑا ہے، بات تو دونوں نے ایک ہی کی ہے، لیکن آپ کی نماز باطل ہے، اس عرب کی نماز صحیح ہے، اس عرب کو اس کی عربی کا بینیفٹ نہیں مل رہا، اس عرب کو اس چیز کا بینیفٹ مل رہا ہے کہ اس نے جو حکم تھا اس کے مطابق انجام دیے، آپ کو نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے اس حکم کے مطابق انجام نہیں دیا جو آپ کو حکم دیا گیا تھا خدا کی طرف سے،
لہذا خدا نے کہا ہے کہ اس کو صحیح عربی میں آپ پڑھیں تو ترجمہ کافی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہو تو تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ سکون کی حالت میں ہو، ایک، اور پورا کھڑا ہونے کے بعد مثلا فرض کریں جس طرح جماعت وغیرہ میں ہوتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا پہلے، پھر ایک کھڑے ہوئے اور پھر آپ تکبیر کہتے ہیں، تو کھڑے ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ کھڑے ہوتے ہوتے ہی آپ کی تکبیر شروع ہو جائے، لہذا پورا کھڑا ہونے کے بعد بدن بالکل سکون میں آنے کے بعد پھر آپ کو تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے، اور تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد بھی چند لمحے آپ کا بدن سکون کی حالت میں رہے، تاکہ آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ جو تکبیرۃ الاحرام مجھے کھڑے حالت میں اور سکون کی حالت میں کہنی تھی وہ کھڑی اور سکون کی حالت میں نے انجام دی ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر حالت حرکت میں ہلتے ہوئے وہ تکبیرۃ الاحرام کو کہے گا تو اس کی نماز باطل، اس کی یہ تکبیر باطل ہے، نماز تو بھی شروع ہی نہیں ہوئی اس کی، یعنی اصل میں تو تکبیر باطل ہے، لہذا ایک نئی تکبیر اس کو کہنی پڑے گی۔ اور لیکن اگر فرض کریں کہ بھولے سے اس نے جو ہے وہ ہلتے ہوئے جو ہے تکبیر کہہ دی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں تینوں فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ ایک منٹ نہیں، اس میں آغا خوئی اور آغا سیستانی نے کوئی اپنا نظریہ پیش نہیں کیا، صرف امام خمینی نے کہا ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہلتے ہوئے بھولے سے کسی نے تکبیر کہہ دی ہو تو وہ پہلے کوئی ایسا کام انجام دے جس سے نماز باطل ہوتی ہو، مثلا پشت بقبلہ، درست، یعنی نماز کو پہلے توڑے اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے ایک تکبیر کہہ کے نماز کو شروع کرے۔ البتہ یہ صرف امام خمینی نے یہ بات کہی ہے، باقی آغا خوئی اور آغا سیستانی نے اس قسم کی کوئی بات بیان ہی نہیں کی اپنے مسئلے میں۔ خوب، اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں تکبیرۃ الاحرام میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ مثلا فرض کریں نیچے ہے نا، آپ کی ران پر ہے، تو یہ جو سرکل ہے کہ ران سے اٹھ کے آپ کے کانوں تک جائیں اور کانوں سے اٹھ کے واپس نیچے تک آئیں، تکبیرۃ الاحرام آپ کی سرکل کے دوران پوری ہونی چاہیے، یہ اس میں مستحب ہے تکبیرۃ الاحرام میں، درست، یعنی آپ اللہ اکبر ہلتے ہوئے آپ کا ہوگا۔ لیکن باقی تکبیروں میں اب یہ مسئلہ آئے گا کہ مستحب یہ کہ پورا ہاتھ آپ کا کان تک پہنچے پھر اللہ اکبر کہیں گے، نہیں، تکبیرۃ الاحرام استثناء ہے، اس کے اندر یہ آپ کا ہاتھ حرکت کی حالت میں ہو، یعنی اٹھتے ہوئے اور گرتے ہوئے اس پورے سرکل کے اندر آپ کی جو ہے وہ تکبیر پوری ہو جائے۔ وہ مستحب تکبیرات میں، وہ مستحب تکبیرات میں، مستحب تکبیرات میں ہے، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ تکبیرات میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام، الحمد اور سورہ، یہ کم سے کم اتنی آواز میں، یعنی اس طریقے سے پڑھے، یا دوسرے اذکار، رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر، تشہد وغیرہ، دیکھیں ایک مرتبہ ہے کہ آپ بالکل دل میں پڑھ رہی ہیں، نہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی حرکت نہیں، آپ بت بن کے کھڑی ہوئی ہیں اور دل آپ کا ہل رہا ہے، وہ تو ویسے بھی ہل رہا ہوتا ہے لیکن یہ ڈبل ہل رہا ہے، دھڑکن الگ ہے اور ساتھ ساتھ وہ دل کے ہونٹ ہل رہے ہیں آپ کے، درست، اور آپ ساتھ ساتھ الحمد و سورہ دل میں پڑھ رہی ہیں، آپ کے چہرے کے اوپر یعنی آپ کے لبوں سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ کچھ پڑھ بھی رہی ہیں یا نہیں پڑھ رہی ہیں، لیکن دل میں آپ نے پوری پڑھ ڈالی، یہ کافی ہے۔ یہ ایک دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نہیں، آپ دل سے تھوڑی اوپر تک آ جائیں، یعنی آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں مگر کوئی کسی قسم کی، یعنی بالکل سائلنٹلی ہونٹ ہل رہے ہیں آپ کے، صرف ہونٹوں میں حرکت ہے، دل سے ہلکا حرکت نکل کر ہونٹوں تک آ گئی، درست، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔
تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جس کو کہیں وسپرنگ سرگوشی کی آواز بھی نکل رہی ہے. آیا یہ تینوں مرحلے صحیح ہیں یا ان میں سے کوئی خاص مرحلہ قابل قبول ہے اور کوئی قابل قبول نہیں ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ ہاں منیمم تیسرا والا ہونا چاہیے، یعنی اتنا ہو کہ جو سرگوشی کی آواز ہے کم سے کم اگر اڑوسی پڑوسی تک نہ بھی پہنچے تو آپ کے اپنے کان تک ضرور پہنچنی چاہیے. یعنی سرگوشی میں بھی ہو سکتا ہے نا، کوئی اونچی سرگوشی کرتا ہے کوئی نیچی. بعض لوگ کان میں بات کر رہے ہوتے ہیں پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے، بات کہنے کو کان میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ سرگوشی ایسی ہے کہ کان اس کا قریب بھی ہوگا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، تھوڑا سا تیز بولو بھائی. درست؟ تو سرگوشی کم سے کم اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے کان تک پہنچے، اما دوسرے کے کان تک پہنچانے کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کم سے کم اتنی سرگوشی ہو کہ اس سرگوشی کی آواز آپ کے اپنے کان تک پہنچنی چاہیے. لہذا صرف سائلنٹلی آپ کے ہونٹ ہلیں وہ بھی کافی نہیں ہے، اصلا ہونٹ بھی نہ ہلیں، صرف دل ہی ہل رہا ہو تو وہ بھی کافی نہیں ہے. دل کے ساتھ زبان بھی تھوڑی سی سرگوشی کی شکل میں ہلنی چاہیے. خوب، آپ نے کہا جی اتنی آواز ہو کہ آپ کے کانوں تک پہنچے. بہرا آدمی ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ تو آواز پہنچانے میں خرچی ہو جائے گا بیچارہ. اس کے دوسرے کی چیخنے کی آواز نہیں آتی تو اپنی سرگوشی کہاں سے اس کے کان تک پہنچے گی؟ یا جس کو تھوڑا اونچائی سنائی دیتا ہو، ایک تو بہرا ہے جس کو بالکل ہی سنائی نہیں دیتا، مثلا ایک اونچا سنتا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ یا مثلا فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے کہ جس طرح مثلا جو آج نشتر پارک کے اڑوس پڑوس میں رہ رہے ہوں گے تو اتنے اونچی آواز میں ڈیک وغیرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اصلا آپ بات بھی کر رہے ہو تو آواز سامنے والے تک نہیں پہنچ پاتی ہے، شور شرابے کی وجہ سے کان تک آواز نہیں پہنچ پا رہی. تو ان صورتوں میں کیا ہوگا؟ آغا فرماتے ہیں، آغا کے سارے آغائیوں کا نظریہ یہی ہے کہ اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے کہ اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو یہ آواز پہنچ جاتی. تو اب اگر نہیں پہنچ رہی تو رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں پہنچ رہی، تو پھر اس کی ذمہ داری نہیں کہ آپ رکاوٹوں کے بعد اپنی آواز کا والیوم بڑھاتے رہیں، پتہ چلے آپ تک تو نہیں پہنچی اور اسی پڑوسی پریشان ہو گئے آپ کی نماز میں. یہ نہیں ہونا چاہیے. صرف اتنا ہے کہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو کتنی آواز آپ کے کان تک پہنچ جاتی، اتنی آواز آپ کو اس رکاوٹ کی صورت میں رکھنی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو نماز انجام دینی ہوگی. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ کچھ مستحبات ہیں. فرماتے ہیں کہ اب اس میں بھی اختلاف ہے. بعض فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو دعا پڑھتی ہیں یا محسن قد اتاک المسیح انت المحسن وانا المسیح آخر تک، بعض کا نظریہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد یہ پڑھی جائے. جیسے امام خمینی کا نظریہ یہی ہے کہ اسے تکبیرۃ الاحرام کے بعد پڑھا جائے، اور آغا خوئی کا نظریہ یہی ہے کہ اسے تکبیرۃ الاحرام کے بعد پڑھا جائے. لیکن بعض فقہا جیسے آغا سیستانی کہتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اس دعا کو پڑھا جائے. اعلیٰ یا پہلے جو بھی آپ کا فقی کہتا ہے، یا بعد میں یہ دعا یا محسن قد اتاک المسیح وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیح انت المحسن وانا المسیح بحق محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی. اس دعا کو پڑھے آغا خوئی و خمینی کے اعتبار سے تکبیرۃ الاحرام کے بعد، اور آغا سیستانی کے اعتبار سے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے. یہ مستحب دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور مستحب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جائے، یعنی کانوں کے مقابل میں لے کر جائے اللہ اکبر کہتے وقت. اور یہ تو ایک بات. اگر شک ہو جائے کہ تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں کہی تو دو صورتیں ہیں. یا تو آپ ابھی اگلی چیز میں مثلا الحمد وغیرہ شروع کر چکی ہیں اور شک ہوا ہے، یا ابھی شروع نہیں کی اور شک ہو گیا ہے. اگر تو شروع کرنے کے بعد شک ہو کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی تھی یا نہیں کہی تھی، صحیح کہی تھی یا مثلا غلط کہی تھی، عربی کا خیال رکھا نہیں رکھا، بدن سکون میں تھا نہیں تھا،
کوئی بھی شک پیدا ہو جائے الحمد شروع کرنے کے بعد، اگر الحمد شروع کرنے کے بعد تکبیرۃ الاحرام کے کہنے یا نہ کہنے کا یا صحیح کہنے اور صحیح نہ کہنے کا شک ہو جائے تو فرماتے ہیں آپ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، الحمد شروع ہونے کے بعد والے۔ لیکن اگر الحمد شروع ہونے سے پہلے کسی کو شک ہو جائے کہ آیا میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں کہی، تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنے شک کی پرواہ کرنی پڑے گی اور پلٹ کے یعنی دوبارہ سے ایک تکبیر کہنی پڑے گی۔ ایک منٹ، دیکھیں تکبیرۃ الاحرام میں شک دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو شک یہ ہے کہ یہ تو پتہ ہے اگر پڑھنے اور نہ پڑھنے کا شک کا مطلب ہے کہ یہ یاد ہے کہ پڑھی ہے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ مثلا عربی کا خیال رکھا، جسم ہل رہا تھا نہیں ہل رہا تھا، سکون کی حالت میں تھا نہیں تھا، صحیح اور باطل ہونے کا شک ہے، درست؟ ایک مرتبہ خود پڑھے ہی جانے کا شک ہے کہ پڑھی بھی ہے یا نہیں، صحیح اور باطل تو بات کی صورت حال ہے، لیکن کہیں بھی ہے یا نہیں یہ یاد نہیں آ رہا، شک ہو جائے، درست؟ اگر تو صحیح یا باطل کا شک ہو کہ صحیح پڑھی ہے یا نہیں، تو دونوں صورتوں میں چاہے الحمد شروع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے اگر صحیح اور باطل کا شک ہے، چاہے الحمد شروع ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے، یعنی نماز سمجھے پڑھ لی اور صحیح پڑھی اور نماز بس کنٹینیو رکھنا، درست؟ اگر شک صحیح اور باطل کا ہے، لیکن اگر شک پڑھے اور نہ پڑھے جانے کا ہے تو اس میں وہ تفصیل ہے کہ اگر الحمد شروع کر لی پرواہ نہ کرے، اس کی دونوں میں پرواہ نہ کرے، اور اگر الحمد شروع نہیں کی تو تکبیر کہے، درست؟ پڑھے اور نہ پڑھے جانے کا اگر شک ہو تو اگر تو الحمد ابھی شروع نہیں کی تو اس کو پڑھنی ہے، اور اگر شروع کر چکا ہے یعنی شروع کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے اس کو، تو اس صورت میں بھی اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی۔ بس چار صورتیں مدنی شک کی، صحیح اور باطل کا شک، الحمد شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، پڑھے جانے اور نہ پڑھے جانے کا شک، الحمد شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تین صورتوں میں جو ہے اسے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اور ایک صورت میں اس کو اپنے شک کی پرواہ کرتے ہوئے تکبیر کو کہنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس میں تو وہ مسئلہ نہیں دیا جو آپ لوگوں نے پوچھا، یہ سوال بھی آیا ہے کہ آیا تکبیرۃ الاحرام میں اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں آغا خوئی اور امام خمینی کی جو تعبیرات ہیں انہوں نے تو مطلقاً لکھا ہے کہ رکن کو اگر زیادہ کر دے، چاہے بھولے سے ہی زیادہ کر دے، تو نماز اس کی باطل ہے، درست؟ رکن کو بھولے سے بھی زیادہ کر دے تو نماز اس کی باطل۔ تفصیل نہیں دی کہ رکوع ہو یا سجدہ ہو یا تکبیر ہو یا کیا ہو، درست؟ آغا سیستانی نے یہ بات کہی ہے کہ رکن کے اضافے میں اگر بھولے سے اس نے رکوع یا ایک ہی رکعت کے 2 سجدے اضافے کیے ہیں تو احتیاط کی بنا پر نماز باطل ہے، باقی میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔
اس کا مطلب ہے کہ زیادتی صرف انہوں نے رکوع اور سجدے میں نماز کو باطل سمجھا ہے، درست؟ باقی اگر فرض کریں تکبیرۃ الاحرام میں اضافہ ہو جائے. اب ایک مسئلہ مجھے یاد آ رہا ہے، بہت ایکوریسی کے ساتھ تو یاد نہیں آ رہا، لیکن مجھے یاد پڑ رہا ہے منہاج میں ایک مسئلہ دیا ہوا ہے کہ تکبیرات کے اندر ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے ایک تکبیر کہی اور یعنی ہر ایون تکبیر جو ہے یعنی دوسری والی، دوسری، چوتھی، چھٹی پچھلی تکبیر کو باطل کر دیتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایک الگ سے تکبیر کہنی پڑتی ہے تاکہ آپ کی تکبیرۃ الاحرام بن سکے. یعنی اگر فرض کریں آپ نے 2 تکبیریں کہی ہیں، اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے، تو یہ دونوں ہی کینسل ہو جائیں گی، پلس مائنس ہو جائیں گی. پھر ایک تیسری آپ کو کہنی پڑے گی، تیسری کے بعد آپ نے ایک اور چوتھی کہہ دی تو یہ بھی دونوں کینسل ہو گئی، پھر ایک پانچویں کہنی پڑے گی. تو ہر ایون تکبیر جو ہے وہ پچھلی تکبیر کو باطل کر دیتی ہے اور آڈ والی تکبیر سے آپ کی نماز شروع ہوتی ہے. یہ ایک مسئلہ منہاج وغیرہ میں کچھ دیا ہوا ہے. کیا چیز؟ تکبیر تو نیت کے بعد ہے نا، سب سے پہلی چیز نیت ہے، یعنی آپ کی تکبیر نیت ہی کے ساتھ ہونی چاہیے. تو نیت نماز کی پہلی ہوگی، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام ہوگی. کیا چیز؟ نیت میں ریاکاری کیسے ہو سکتی ہے؟ نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کے دل میں کون ہے جو جس کو دکھا رہی ہیں آپ؟ کوئی بھی نہیں ہوتا دل میں خون کے علاوہ. کیا چیز؟ دیکھیں جو افعال ہیں یا جو اذکار ہیں ان میں تو آپ کر سکتے ہیں ان کو مثلا آپ ہمیشہ جو ہے بہت تیزی سے نماز پڑھتی ہیں، آج بڑی قرات کے ساتھ آپ پڑھ رہی ہیں، چیز کہ آپ مثلا سب کے درمیان پڑھ لیں گے. آپ جو ہے مثلا ہمیشہ آپ کے رکوع کا پتہ ہی نہیں چلتا کب ہوا اور کب کھڑی ہو گئی، اور آج آپ کا رکوع 5 منٹ کا رکوع تھا، کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ نے 4 آدمیوں کے درمیان نماز پڑھی ہے. ان میں تو ہو، لیکن جو قلبی چیز ہے، دل کی چیز ہے، اس میں ریاکاری کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے دکھانے کے لیے نیت بہت اچھی کی ہے، خوب نیت بہت اچھی کی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے نیت کی بھی ہے یا نہیں کی ہے، تو اچھی اور بری اس کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو نیت میں ریاکاری نہیں ہو سکتی. نماز ختم ہونے کے بعد جو ریا ہے وہ نماز کو باطل نہیں کرتا، البتہ اچھا بھی نہیں ہے لیکن نماز کو باطل نہیں کرتا. اچھا میرا اپنا خیال شاید یہ ہے کہ آغا سیستانی کے حساب سے مثلا نیت میں تکرار نہیں ہو سکتی، یعنی آپ 2 دفعہ نیت کریں یا 4 دفعہ نیت کریں، وہ سب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا مثلا فرض کریں کہ تکبیرۃ الاحرام کا تو میں نے عرض کر دیا کہ ہر ایون والا جو ہے وہ پچھلے والے کو باطل کر دے گا، دوسرا، چوتھا، چھٹا، اور اس کے بعد جو آڈ نمبر میں آئے گا وہ آپ کی نماز کو صحیح کرے گا. اور قیام بھی آپ ایک دفعہ کھڑی ہو گئی تو قیام میں اضافہ کیسے ہوگا؟ جب کھڑی ہوئی ہیں تو کھڑے کیا اضافہ ہوگا؟ کھڑی ہوئی ہیں اور لمبی ہو جائیں گی، یہ تو نہیں ہوگا نا. لہذا قیام میں بھی اضافہ قابل تصور نہیں ہے، نیتوں میں بھی اضافہ اتنا قابل تصور نہیں ہے. تکبیرۃ الاحرام میں ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. باقی 2 چیزوں میں آغا سیستانی نے احتیاط لگائی ہے، اور آغا خوئی اور امام خومینی کا مطلقاً انہوں نے فتویٰ دیے، یعنی اگر فرض کریں کہیں پہ ہو سکتا ہو تو ان کے نظریے میں باطل ہے. یہ ہو گیا جناب علی آپ کا تکبیرۃ الاحرام. تیسرا واجب، اس سے پہلے میں دیکھوں 2 سوال آئے ہیں. اگر اعصابی مریض کا ہاتھ مکمل بلند نہ ہو سکے تکبیر میں، دیکھیں تکبیر میں ہاتھ کو بلند کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، حتیٰ تکبیرۃ الاحرام میں بھی واجب نہیں ہے. لہٰذا آپ سیدھی کھڑی ہو کے تکبیر کہہ سکتی ہیں. اگر ہاتھ نہیں چل رہا کسی کا تو وہ تو بالکل ہی کہہ سکتے ہیں. وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بھی قیام میں مسئلہ آ رہا ہے. رکوع میں خواتین ہاتھ گھٹنے میں ہاتھ رکھ سکتی ہیں یا گھٹنے سے تھوڑا، مستحب یہ کہ گھٹنے سے تھوڑا اوپر رکھا جائے. جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اگر ان کی واقعاً ذمہ داری بیٹھنے، کیونکہ آج ابھی مسئلہ تفصیل سے آئے گا کہ کس صورت میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس صورت میں بھی بیٹھ کر ذمہ داری بن رہی ہے، اگر ممکن ہے کہ وہ شخص کھڑا ہو کر تکبیر کہہ سکے تو اس کو تکبیرۃ الاحرام کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، اور چاہے باقی بات کی نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھے. اگر کوئی شخص
تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کر اتنا صرف کھڑا ہو سکتا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہہ سکے تو اس کو کھڑا ہونا پڑے گا، تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کے اور پھر باقی نماز کو بیٹھ کے پڑھنا ہو. بس جس حد تک ممکن ہے تکبیرۃ الاحرام کے لیے، حتیٰ اضطراری حالت میں بھی تکبیرۃ الاحرام ہی کی حد تک اگر کھڑا ہونا ممکن ہے تو وہ کھڑا ہو کر انجام دیا جائے گا. اگر قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی نماز میں بار بار یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ ظہر کی ہے یا عصر کی بھول رہی ہوں ہے تو کیا نماز صحیح ہے؟ دیکھیں بالآخر جب آپ حساب کتاب کریں گی کہ آپ نے کتنی ظہر کی نمازیں پڑھی اور کتنے عصر کی، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نماز کی نیت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو وضو میں بتایا تھا یا شروع میں مسئلہ بتایا تھا نیت کا، یعنی اگر کوئی آپ کو روک کے پوچھے کہ آپ کیا اٹھک بیٹھک کر رہے ہو تو آپ خود پریشان ہو جائیں کہ یہ میں کون سی ایکسرسائز کر رہی ہوں، آپ کو خود ہی نہ پتا ہو. یعنی آپ کے منہ سے نہ نکلے کہ میں تو نماز پڑھ رہی ہوں، نہیں آپ خود تردد میں آ جائیں گے میں کیا کر رہی ہوں، چاہے ایک ہی لمحے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے دل میں نیت نہیں ہے. لیکن اگر دل میں بھی نیت موجود ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں اور کون سی نماز پڑھ رہی ہیں تو اتنا کافی ہے، وہ نماز کو صحیح کر دے گا اور آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. قنوت میں ہم کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں، ابھی تو قنوت کا مسئلہ آئے گا انشاءاللہ. خوب عرض خدمت یہ ہے کہ اگر کوئی تکبیرۃ الاحرام کہہ کر گر جائے تو گر جائے نہیں بے ہوش ہو کے گر جائے، ہاں ڈس بیلنس. اگر تکبیرۃ الاحرام اس نے جو شرائط تھی اس کے ساتھ کہی ہے اور اس کے بعد ڈس بیلنس ہو کے گر جائے تو کھڑے ہو کے اپنی نماز کو کنٹینیو کر دے، کیونکہ اس کی تکبیر ہو چکی ہے، بشرط کہ قبلے سے نہ پھر گیا ہو. اگر قبلے سے پھر جائے گا اتنا کہ قبلہ رخ سے بالکل ہی پھر جائے تو پھر دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی، ورنہ پھر نماز صحیح رہے گی. خوب تیسرا واجب، پہلا نیت، دوسرا تکبیرۃ الاحرام. واجبات نماز میں سے تیسرا واجب ہے قیام. قیام کا مطلب یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب انسان، اچھا یہ جو میں نے واجبات رکنی اور غیر رکنی کا مسئلہ بیان کیا تھا، اس وقت میں نے ایک مطلب کہا تھا کہ جی آدھا قیام جو ہے وہ رکن ہے اور آدھا قیام جو ہے وہ غیر رکن ہے. وہ آدھا قیام جو رکن ہے وہ کون سا تھا، کس کو یاد ہے؟ ہاں تکبیرۃ الاحرام والا قیام اور قیام متصل برکوع، وہ یہ آ جا رہا ہے اس کا مسئلہ. پہلا جملہ یہی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ قیام کے جو تکبیرۃ الاحرام کے موقع پر اور رکوع سے پہلے والا قیام، یہ جس کو قیام متصل برکوع کہتے ہیں، یہ رکن ہے. بس قیام یہ دو ٹکڑے قیام کے رکن ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنا بھی قیام آپ کی نماز میں ہے، الحمد سورہ پڑھتے وقت، رکوع کے بعد آپ کھڑی ہوتی ہیں، سجدوں کے بعد آپ کھڑی ہوں، یہ سارے کے سارے قیام جو ہیں وہ غیر رکن ہیں. وہ قیام کے جو ان دو متصل برکوع اور تکبیرۃ الاحرام والا قیام ہے، ان کے علاوہ کا جو قیام ہے وہ غیر رکن ہے. غیر رکن کا قانون کیا ہے؟ غیر رکن کا قانون یہ کہ اگر وہ بھولے سے کم ہو جائے تو نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی. مثلا بے دہانی میں آپ کھڑے ہو کر آپ نے تکبیر کہی، بعض اوقات ہوتا ہے نا، مثلا فرض کریں خدا نہ خواستہ کچھ مدت تک، مہینہ، 2 مہینہ، 2.5 مہینے، 3 مہینے آپ نے کسی مجبوری کے تحت تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کے کہتی رہی ہیں آپ اور باقی نماز بیٹھ کے پڑھتی رہی ہیں. تو جب آپ اس بیماری سے فارغ ہو کے اگلے دن یا اس کے فوراً بعد کی جو پہلی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ایک 3 مہینے کی ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے تکبیر کہی اور بیٹھ گئی، جبکہ اب آج آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنی، لیکن آپ نے تکبیر کہی اور بیٹھ گئی، اور بیٹھ کے الحمد سورہ پڑھ کے اس کے بعد آپ کو یاد آیا، مثلا فرض کریں نماز ختم کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ نے تو ساری نماز جو ہے بیٹھ کے پڑھ لی ہے. تو یہاں پر کیونکہ وہ جو قیام درمیان کے ہیں وہ غیر رکن ہے، لہذا آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. ابھی صرف تکبیرۃ الاحرام کی جیسے میں نے بات کی، ابھی تو متصل برکوع کو بھی عرض کرتا ہوں. درست؟ اچھا، ایک بہت بڑی غلط فہمی ایک معاشرے کی بڑی تعداد کے ذہنوں میں موجود ہے قیام متصل برکوع کے بارے میں. قیام متصل برکوع کسے کہتے ہیں؟ قرأت کے بعد اور رکوع سے پہلے.
فرض کریں ایک شخص ہے, اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایک شخص ہے اس نے مثلا قل هو اللہ احد پڑھی, کفوا احد ڈال کے ختم ہوتے ہی وہ رکوع میں چلا گیا, یعنی اس نے بیچ میں گیپ نہیں دیا, ایک لمحے کے لیے کھڑا نہیں, ادھر دال ختم ہوا ادھر وہ جھکا ہوا ہے, یہ اس کی نماز صحیح ہے یا غلط؟ قیام جو کہہ رہی ہیں صحیح ہے, ان سے میرا سوال یہ کہ قیام متصل بے رکوع کہاں گیا اس کا؟ جنہوں نے یہ کہا کہ جی رکوع سے پہلے کا قیام کھڑے ہونا ہے, جی تو رکوع کے بعد والا قیام متصل بے رکوع تو نہیں ہے نا, وہ تو قیام رکوع سے پہلے والا ہے. تو جو صحیح کے قائل ہیں ان سے سوال کہ قیام متصل بے رکوع کہاں گیا اور یہ نماز پھر کیسے صحیح ہو گئی جبکہ وہ رکن ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ قیام متصل بے رکوع کا کچھ اور معنی کر رہی ہیں, کیا معنی ہے؟ نیت کے بعد یعنی تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد, تو فرض کریں وہاں پہ اگر وہ تکبیر کہی اس نے اور رکوع میں چلا گیا بغیر 2 سیکنڈ رکے, تو نماز صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہو جائے گی. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ آپ اپنا نظریہ چینج کر رہی ہیں, اجتہاد بدل گیا آپ کا. دیکھیں عرض کروں آپ کی خدمت میں, جو انہوں نے کہا اور جو بعد میں انہوں نے کہا کچھ حد تک صحیح ہے. قیام متصل بر رکوع جو ترجمہ ہم کرتے ہیں اس لفظ کا, وہ یہ کرتے ہیں کہ رکوع سے متصل قیام, درست. منتہا جب اس کی وضاحت کرتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ذکر ختم کر دیا, قرات ختم کر لی, قرات ختم کرنے کے بعد 1 لمحے یا 2 لمحے یا حالا بالآخر ایک بیچ میں تھوڑا سا کھڑا رہے اور پھر رکوع میں جائے, یہ ہم نارملی مانا کرتے ہیں اس قیام متصل بے رکوع کا, جبکہ ایسا نہیں ہے. قیام متصل بے رکوع کا مطلب یہ ہے کہ قیام سے رکوع میں جانا, قیام سے, حالت قیام سے رکوع میں جانا. تو جتنی بھی نارمل نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ان میں آٹومیٹکلی قیام متصل بے رکوع ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ قیام سے ہی رکوع میں جا رہی ہوتی ہیں, درست. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مراد یہ ہے, فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ رکوع سے پہلے الحمد سورہ پڑھنے کے بعد مثلا فرض کریں آپ کی ہاتھ میں کوئی چیز تھی وہ گر گئی, مثلا اب صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مثلا ممکن ہے کوئی کہے کہ رومال کی اگر مثال دوں کہ جی پڑا رہے تو کیا مشکل ہے, مثلا فرض کریں آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی دعاؤں کی, وہ ایک دم چھٹ کے گر گئی, درست. آپ اس کتاب کو اٹھانے کے لیے جھکیں گی, اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں اپنے لکھیں کہ آپ کھڑی ہوئی ہیں اور کتاب اٹھانے کے لیے جھکیں گی تو کتنا جھکیں گی؟ اتنا جھکیں گی کہ تقریباً آپ آلموسٹ رکوع میں ہوں گی یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ, درست. اب آپ یہ سوچیں کہ جی میں اتنا تو جھکی ہوں تو چلو یہی رکوع بنا لوں, فقہا کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, بلکہ ضروری ہے کہ پہلے کھڑی ہو اور پھر رکوع میں جائے. اس کی وجہ یہ کہ اس صورت میں آپ کھڑی سے رکوع میں نہیں گئی ہیں, اور قیام متصل بے رکوع کا مطلب یہ کہ کھڑی حالت سے رکوع میں جانا, نہ یہ کہ کھڑے ہونے کے بعد پھر 1 لمحے کھڑا ہوں اور پھر رکوع میں جائیں, ایسا نہیں ہے. لہذا یہ جو دونوں مثالیں جو آپ نے جو مثال کی اس میں بھی فرق نہیں پڑتا. کسی نے تکبیرۃ الاحرام کھڑی حالت میں کہا اللہ اکبر اور را کو ادا کرتے ہی فاصلہ دیے بغیر رکوع میں جھک گیا جماعت میں, اس کی نماز صحیح ہے, اس لیے کہ وہ کھڑے سے ہی رکوع میں گیا ہے. کسی نے کفوا احد دال کہا اور فوراً جھک گیا بغیر فاصلہ ڈالے 1 لمحے کا, اس کی نماز صحیح ہے, اس لیے کہ وہ رکوع سے ہی سجدے میں گیا ہے, قیام سے ہی رکوع میں گیا ہے. مشکل صرف اس جگہ پر آتی ہے کہ جہاں پر وہ جھکے ہوئے ہو اور جھکی ہوئی حالت سے رکوع میں جانا چاہے. اصل قیام متصل بے رکوع وہاں پہ نظر آئے گا آپ کو, ورنہ ہر نماز میں ہے آٹومیٹکلی. لہذا جن کا وظیفہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے لیکن وہ رکوع کے لیے نارمل طریقے سے اٹھ سکتی ہیں, ان کے لیے یہ مسئلہ آئے گا کہ وہ بیٹھے بیٹھے رکوع میں نہ چلی جائیں.
बल्कि पहले वो सीधी खड़ी हो और फिर खड़े होने के बाद रुकू में जाएं, ताकि क़याम मुत्तसिल में रुकू उनको मिल जाए। या जो मिसाल दी, कोई चीज़ उठाने के लिए कोई कॉकरोच आ गया, अव्वल अगर नमाज ना टूटे आपकी कॉकरोच देख के तो, और आप उसको मारना चाह रही हैं और मारने के लिए झुकी, आपने जूती उठाई और उसको मार दिया, और अब उठाए रुके रुके आपने कहा कि झुक तो चुकी हूँ, इसी को मैं रुकू बना लूँ, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए कि इन सूरतों में आपका क़याम मुत्तसिल में रुकू वजूद में नहीं आएगा। तो ऐसी सूरतों में ज़रूरी है कि पहले आप खड़ी हों और खड़े होकर फिर रुकू में जाएं, ताकि क़याम मुत्तसिल में रुकू मिल जाए। लेकिन जहाँ पे आप पहले से ही खड़ी हैं, अब खड़े हुए को खुदा क्या कहे, खड़े हुए हो, खड़े हो जाओ, तो आप खुदा को क्या कहेंगे? वो खुदा खड़ी तो हूँ और क्या जान लोगे मेरी, क्या कहेंगी आप? तो खड़ी हुई आप पहले से ही, लिहाजा वहां पर असल माकूल भी नहीं है कि परवरदिगार आलम अपनी उस अक्ल के साथ वो चीज़ जो हमारी है और आपकी अक्लों में ना आए, खुदा उस काम को आपको अंजाम देने को कहे कि जी आप खड़ी हुई हैं तो खड़ी हो जाओ, खड़ी हुई हूँ खुदाया। लिहाजा वहां पर क़याम मुत्तसिल में रुकू खुद व खुद है, उसमें यानी आम अगर नमाजें जो नॉर्मल नमाजें हैं उसमें क़याम मुत्तसिल में रुकू ऑटोमेटिकली है, उसमें कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है। अलग से ये क़याम मुत्तसिल में रुकू सिर्फ उन नमाजों में बनता है कि जहाँ पर आप झुकी हुई हालत से रुकू, नॉर्मल रुकू में जाना चाहें, तो उनमें फिर ये है कि पहले खड़ी हों और फिर रुकू में जाएं, ताकि क़याम मुत्तसिल में रुकू आपका बन सके। अब ये मसला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया, तकरीबन किताबों में यही मसला है, और मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि ये एक ऐसा मसला है कि, और पहले पूछा आप लोगों से सिर्फ इसलिए था कि आप लोगों के जहनों का अंदाज़ा लगा सकूं कि आपके जहनों में क्या चीज़ है इस हवाले से, और वही चीज़ थी जो गलत चीज़ थी। ये मसला ऐसा ही है जैसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, और वो जो मशहूर है कि जी आप एक लम्हे के लिए रुकें और आधे लम्हे के लिए रुकें और आधे मिनट के लिए रुकें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। वो दाल के अलबत्ता ये ज़रूरी है कि दाल ख़त्म होने के बाद आप झुकें, ये ना हो झुकते हालत में दाल आपका ख़त्म हो, क्योंकि क़राअत आपकी ख़त्म होने के बाद आपको रुकू में जाना है, ये अपनी जगह पे ज़रूरी है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि कोई गैप दिए बगैर, फासला दिए बगैर अगर झुक जाता है, उसकी नमाज सही है, उसकी नमाज में किसी किस्म का कोई खलल नहीं है। आप ना कहें कि उसकी नमाज में क़याम मुत्तसिल में रुकू नहीं है, इसलिए कि उसकी नमाज में ऑटोमेटिकली क़याम मुत्तसिल में रुकू है। दुरुस्त? खूब। इसके बाद जो मसला है वो ये है कि देखिए अगला मसला वही क़याम मुत्तसिल में रुकू वाला मसला जो उन्होंने दिया कि भूले से कोई रुकू से सजदे में चला जाए, रुकू भूल गया सजदे में चला गया, लेकिन सजदे में जाने से पहले उसको याद आ गया कि मैंने रुकू नहीं किया, तो अब ये उसी बैठी हुई हालत से रुकू में नहीं जा सकता, बल्कि पहले खड़ा हो और खड़े होने के बाद रुकू में जाए, ताकि वो क़याम मुत्तसिल में रुकू इसको मिल जाए। खड़ी हालत में फरमाते हैं क़याम की हालत में जब वो जिक्र वगैरह पढ़ रहा है या अलहम्दु सूरा पढ़ रहा है, ज़रूरी है कि उसका बदन सुकून की हालत में हो और किसी भी तरफ ना झुका हुआ हो, ना किसी चीज़ से सहारा लिया हुआ हो। लेकिन अगर मजबूरी हो, मतलब फ़र्ज़ करें एक शख्स जैसे बात औक़ात होता है वो है, मतलब फ़र्ज़ करें टेढ़ा है, झुका हुआ है, उसकी कमर झुकी हुई है, उसको कहीं सीधा हो ही नहीं सकता, तो उसमें कोई हरज नहीं है। या एक शख्स जो है इस हालत में है कि अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़ना चाहे तो ज़रूरी है कि किसी मसलन दीवार के सहारे के साथ खड़ा हो या छड़ी के सहारे के साथ खड़ा हो, उसके बगैर नहीं खड़ा रह सकता, तो वहाँ पर उसकी इजाज़त है, मजबूरी में इजाज़त है। लेकिन इख्तियारी हालत में ज़रूरी है कि आप अपने कदमों पे खड़ी हों, बग़ैर किसी सहारे के खड़ी हों, बग़ैर किसी तरफ झुके या खम हुए आप सीधी खड़ी हों और सुकून की हालत में खड़ी हों। कि वजन का मसला भी आ रहा है। इसके बाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जो है भूले से उसका बदन हरकत में आ जाए या किसी एक तरफ झुक जाए, या मतलब फ़र्ज़ करें उसने कोई सहारा ले लिया किसी दीवार वगैरह से, तो कहते हैं अगर भूले से ये काम हुआ है तो इसमें कोई हरज नहीं है। इसके बाद जो मसला है वो ये है कि ज़रूरी, देखें बाज़ औक़ात ये होता है कि मसलन आपके थकी हुई हैं तो आपने क्या मसलन एक पैर ज़मीन पर और एक पैर उठाया हुआ है, मसलन एक पैर पे खड़ी हुई हैं,
آیا ایک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ یہ کہتی ہیں پڑھ سکتے ہیں، مگر آغا یوں فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ کھڑی دونوں پیروں پر ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وزن دونوں پیروں پر ہو۔ بعض اوقات میں نے کہا نا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کھڑی ہیں دونوں پیروں پہ، لیکن وزن آپ کا مثلا ایک پیر پر ہے، جس طرح ایک پیر پہ وزن ڈال کے آپ کھڑی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیر دونوں زمین پہ ٹکے ہوئے ہونے چاہیے۔ وزن ضروری نہیں ہے کہ دونوں پیروں پر ہو، البتہ بہتر اور مستحب ظاہراً قرار دیا گیا کہ وزن مساوی طور پہ دونوں پیروں پر ہو، یعنی بیلنس کھڑی ہوں، امبیلنس نہ ہوں آپ، درست، لیکن واجب نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ پیر دونوں زمین پر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب کھڑے ہوں تو پیروں کو بہت زیادہ نہ پھیلائیں، یعنی بہت زیادہ فاصلہ دونوں پیروں کے درمیان ڈالیں۔ یعنی آغا خوئی اور امام خمینی نے تو یہ لکھا کہ اتنا زیادہ فاصلہ کہ جو عام طور پر جتنا فاصلہ ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ ہو جائے۔ یہ آغا خمینی نے کہا کہ عام طور پہ جتنا فاصلہ ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو نماز باطل ہے۔ آغا خوئی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ فاصلہ کہ نہ کہلائے کہ یہ کھڑا ہوا، جس طرح مثلا بہت سرکس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ چلی جائیں، آپ دیکھیں بہت زیادہ ٹانگیں کھول کر اگر کوئی کھڑا ہوا ہو تو نہیں کہلائے گا کہ یہ کھڑا ہوا ہے، درست۔ تو آغا خوئی نے اس کو منع کیا کہ ہاں اگر یہ کہلا رہا ہے ٹانگیں نارمل سے زیادہ کھلی ہوئی ہیں مگر عرفاً کہلا رہا ہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے پیروں پر، تو یہ چل جائے گا آغا خوئی کے ساتھ، آغا خوئی کی تعبیر میں۔ امام خمینی میں دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ نارمل سے زیادہ ہے تو ولو کھڑا ہوا کہلا رہا ہے۔ آغا خمینی کا بھی یہی ہے اور آغا سیستانی کا بھی یہی ہے کہ اگر نارمل سے زیادہ ہے ولو کھڑا ہوا کہلا بھی رہے، لیکن اگر نارمل سے زیادہ ہے تو یہ باطل ہے نماز۔ لیکن آغا خوئی نے اس کا معیار جو ہے وہ اس کو بنایا کہ یہ کہلا رہا ہے یا نہیں کہلا رہا کہ یہ کھڑا ہوا ہے۔ اگر کہلا رہا ہے کہ کھڑا ہوا ہے چاہے نارمل سے زیادہ ہی پھیلے ہوئے پیر، اس کے باوجود اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک ڈفرنس ہے آغا خوئی اور آغا خمینی کے نظریے میں۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز میں آپ تھوڑا سا آگے یا پیچھے ہونا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذکر کو روک دیں، الحمد و سورہ جو بھی پڑھ رہی ہیں آپ روک دیں، خاموش ہو جائیں، تھوڑا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہ رہی ہیں آگے پیچھے ہو کے ایڈجسٹ کر لیں، اس کے بعد دوبارہ جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے ذکر شروع کریں۔ یعنی پڑھتی ہوئی حالت میں آپ جان بوجھ کے آگے پیچھے اگر ہوں گی تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر کہیں ہونا پڑے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پاز کریں، پاز کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، آگے پیچھے جو بھی ہونا ہے اس کے بعد اپنے پاز کو کھول دیں، جہاں سے روکا تھا وہیں سے آگے شروع کر دیں، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واجب ذکر پڑھتے ہوئے ضروری ہے کہ آپ کا بدن سکون کی حالت میں ہو۔ البتہ آغا خمینی احتیاط واجب لگا کر مستحب ذکر میں بھی یہی کہتے ہیں، مثلا قنوت آپ پڑھ لیں گے، مستحب ذکر ہے نا، تو منتہا ہلتے ہوئے پڑھ لیں گے آپ۔ آغا خمینی کہتے ہیں کہ احتیاط کی بنا پہ نماز باطل ہے۔ حتیٰ مستحب اجزاء کے اندر بھی، مستحب چیزوں میں بھی آپ کا ذکر پڑھتے وقت بدن سکون کی حالت میں ہونا چاہیے۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی نماز کو باطل تو نہیں سمجھتے مستحب چیزوں میں، لیکن یوں سمجھ لیں کہ آغا سیستانی کے حساب سے اس مستحب ذکر کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر اس کو آپ نے نماز ہی کی نیت سے پڑھا ہے تو اس مستحب ذکر کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ نماز باطل نہیں سمجھتے مستحب اذکار کے اندر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انگلیوں اور ہاتھوں کو البتہ حرکت دینے میں کہ جس سے آپ کا بدن سکون کی حالت سے نہ نکل جائے کوئی حرج نہیں ہے، اور البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کو بھی اور انگلیوں کو بھی حرکت نہ دی جائے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ الحمد سورہ پڑھ رہی تھیں، مثلا بے اختیاری طور پر آپ کے بدن میں حرکت آ گئی، مثلا کسی نے گزرتے گزرتے کندھا مار دیا، یا جس طرح ابھی کوئی تکبیر کہہ کے گر گئی تھی، خوب تکبیر کہہ کے مثلا فرض کریں ایک دم چکر آ گئے، تھوڑی سی لڑکھڑا گئی آپ، اور بے اختیاری طور پر پڑھتے پڑھتے الحمد سورہ یا ذکر آپ غیر اختیاری طور پر آپ کا بدن حرکت میں آ جائے اور سکون سے خارج ہو جائے، تو فرماتے ہیں فقہا کہ
اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح ہے۔ البتہ آیا اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ تو اس میں آغا خمینی نے تو احتیاط واجب لگائی ہے اور کہا کہ سکون میں آنے کے بعد دوبارہ اس حصے کو ریپیٹ کریں، جبکہ آغا خوئی اور آغا سیستانی اس کی ریپیٹ کرنے کو بھی واجب نہیں سمجھتے ہیں، احتیاط مستحب لگائی ہے۔ تو آغا خمینی والے بھی اگر ان میں سے کسی کی طرف رجوع، جن کے پاس بھی گنجائش ہے رجوع کرنے کی، رجوع کر لیں، تو ایسی صورت میں نتیجہ یہ نکلے گا امام خمینی کا بھی رجوع کرنے کے بعد کہ اس ذکر کو ریپیٹ کرنا واجب نہیں ہے، لہذا وہ نماز آپ کی اگر اتنا سا حصہ آپ کا بے اختیاری طور پہ حرکت میں آپ نے پڑھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی صحیح رہے گی۔ صرف امام خمینی والوں کی یہ ایک ذمہ داری آئے گی کہ وہ اس میں رجوع کی نیت کریں، ورنہ باقی آغا خوئی اور سیستانی کے حساب سے ویسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلے احتیاط واجب ہے کہ ریپیٹ کرے، خمینی صاحب کی احتیاط واجب ہے کہ بعد میں دوبارہ جب بدن سکون کی حالت میں آ جائے تو اس حصے کو ریپیٹ کرے، اور باقی جو ہے اگر خوئی و سیستانی ان کی احتیاط مستحب ہے، لہذا اگر کوئی ریپیٹ نہ بھی کرنا چاہے تو رجوع کی نیت کر لے، کافی ہے، ریپیٹ کرنے سے بچ جائے گا۔ اب اس کے بعد میں ایک کئی مرتبہ باتوں میں یہ بات آ تو چکی ہے، لیکن قانون کے اعتبار سے قانون یہ ہے کہ جتنی نماز آپ کھڑے ہو کر کسی بھی طریقے سے اگر کھڑے ہو کے آپ پڑھ سکتی ہیں تو آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور جتنی بھی نماز آپ بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں اس میں آپ کو لیٹنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ درست یہ قانون ہے۔ فرض کریں آپ پوری نماز کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں کسی بھی طریقے سے، اب کھڑا ہونا کسی بھی طریقے سے ہو، ایک مرتبہ کھڑا ہونا یہ ہے جو نارملی کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے پیروں پر اپنے اختیار سے کھڑی ہوتی ہیں، ایک مرتبہ کہ نہیں اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، مطلب فرض کریں بیساکھی کا سہارا لے کے، دیوار کا سہارا لے کے، کرسی کا سہارا، کسی سہارے سے کھڑی ہو سکتی ہیں تو سہارے سے کھڑی ہوں۔ ایک مرتبہ ہے کہ نہیں سہارا بھی نہیں، مطلب دو آدمی پکڑیں گے تو آپ کھڑی ہو سکتی ہیں، تو دو آدمی اگر مل جائیں تو پکڑوا کے کھڑی کریں۔ خلاصہ یہ کہ جس طریقے سے بھی پاسبل ہو آپ کے لیے کھڑا ہونا، آپ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ آپ کو نماز کھڑے ہو کر ہی انجام دینی ہے، یعنی نارمل طریقے سے نماز پڑھنی ہے، چاہے نارمل طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو ایب نارمل طریقے سے کھڑا ہونا پڑے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاہے نارمل نماز پڑھنے کے لیے آپ کو ایب نارمل طریقے سے کھڑا ہونا پڑے، ایب نارمل طریقے سے کھڑا ہونا پڑے، مثلا فرض کریں آپ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی ہیں دیوار کے ساتھ مثلا، یا مثلا فرض کریں میں نے عرض کیا بیساکھی کا یا لاٹھی کے سہارے سے کھڑی ہو رہی ہیں، یا کرسی آگے کھڑی کر کے یا سائڈ میں رکھ کے کرسی کے سہارے سے کھڑی ہو رہی ہیں، یا کوئی پکڑ کے آپ کو کھڑا کر رہا ہے، یہ سارے ایب نارمل طریقے ہیں نا کھڑے ہونے کے، نارملی تو آپ ایسی کھڑی نہیں ہوتی ہیں، تو چاہے آپ کو ایب نارمل طریقے سے ہی کھڑا ہونا پڑے، لیکن اگر اس ایب نارمل کھڑے ہونے کے نتیجے میں آپ نارمل طریقے کی نماز پڑھ سکتی ہیں تو پہلے مرحلے میں یہی واجب ہے۔ واجب نمازوں کی بات ہو رہی ہے، واجب درست پہلے مرحلے میں یہی واجب ہے۔ ہاں اگر آپ کسی بھی طریقے سے کھڑی نہ رہ سکتی ہوں، نہ نارمل طریقے سے نہ ایب نارمل طریقے سے، تو اب باری آئے گی بیٹھ کے نماز پڑھنے کی۔ درست بیٹھنے میں بھی اگر نارمل بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، نارمل بیٹھ کر نارمل نماز، تو نارمل بیٹھ کے نارمل طریقے کی نماز پڑھیں، لیکن اگر بیٹھنے میں بھی ایب نارمل بیٹھنا پڑے گا، لیکن نماز جو بیٹھنے کا جو طریقے کی جو نماز ہے نارمل نماز ہوگی اس کے حساب سے، تو آپ ایب نارمل طریقے سے بیٹھ جائیں لیکن نماز کو نارمل طریقے سے پڑھیں۔ درست؟ لیکن اگر آپ نہ نارمل اور نہ ایب نارمل کسی بھی طریقے سے بیٹھ ہی نہیں سکتی تو پھر باری آئے گی لیٹ کے نماز پڑھنے کی۔ لیٹنے میں بھی پھر یہ مسئلہ شاید پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا پہلے گزرا ہے یا نہیں گزرا، کہ لیٹنے میں پہلے ظاہراً جو ہے وہ چت لیٹنا ہے، اور ایک منٹ ہاں نہیں، پہلے سیدھے پہلو پر اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو پہلے سیدھے پہلو پہ لیٹ کر، یعنی اس طرح سے آپ نے سیدھے پہلو پہ لیٹنا ہے کہ اگر قبلہ فرض کریں سامنے کی طرف ہے تو رائٹ آپ کا نیچے دب جائے گا
اور لیفٹ اوپر آ جائے گا اور آپ کا چہرہ فرنٹ پورا قبلے کی طرف ہو جائے گا. یعنی سر ادھر ہونا چاہیے کیونکہ ایک اور اینگل سے بھی ہو سکتا ہے کہ فرنٹ آپ کا قبلے کی طرف ہو, وہ یہ کہ آپ الٹے پہلو پہ لیٹیں. لیکن پہلا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو دائیں پہلو پہ لیٹیں, وہ بھی جیسے بھی ممکن ہو. اگر کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہے دائیں پہلو پہ لیٹنا تو بائیں پہلو پہ لیٹیں. اگر کسی بھی طریقے سے بائیں پہلو پہ لیٹنا ممکن نہیں تو پھر چت لیٹنے کی باری آئے گی, جیسے احتضار کی حالت میں لٹایا جاتا ہے اس طرح سے چٹ لیٹیں کہ اگر آپ کو بٹھایا جائے تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہو, یعنی اسی اینگل پہ لیٹیں گے, کمر زمین پہ, سر اس طرف اور پیر قبلے کی طرف, کہ جب آپ کو بٹھایا جائے گا تو آپ کا چہرہ قبلہ رخ ہو جائے گا. یہ سٹیپس ہیں نماز کے. پہلے کسی بھی طریقے سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے, نہ ہو سکے تو بیٹھ کر, کسی بھی طریقے سے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے, نہ ہو سکے تو لیٹ کر. لیٹے میں بھی پہلے دائیں کروٹ, نہ ہو سکے تو بائیں کروٹ, اور نہ ہو سکے تو چت لیٹنا ہے. اور اگر اس طرح بھی نماز نہ پڑھ سکے تو پھر اشارے کی نماز کی باری آئے گی کہ اشارے کے ذریعے نماز پڑھی جائے. یہ نماز کے قانون یہ ہے نماز کا. انشاءاللہ اس کے کچھ اور مسائل ہیں وہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور تو کوئی سوال نہیں آپ لوگوں کا؟ کرسی کی نماز وہ انشاءاللہ آئے گی اگلی دفعہ. کرسی کی نماز اگلی دفعہ. صلی اللہ علیہ وسلم. يا صاحب السماء